کسی تنقید حسد کینہ کی دنیا سے باہر نکال کر اتنی دعاؤں کے پھول برسا دو کہ جب تم اعلیٰ حضرت کی ساتھ کے تعلق سے ملک العلماء کو پڑھو تو ملک العلماء صدروں میں دکھ جائے، ملک العلماء امام احمد رضا لفظوں میں دکھ جائے، امام احمد رضا زیر میں دکھ جائے، امام احمد رضا زبر میں دکھ جائے، امام احمد رضا پیش میں دکھ جائے، امام احمد رضا لکیروں میں دکھ جائے، امام احمد رضا پنوں میں دکھ جائے۔ اور جب حضرت محبوب گوہر کے منظوم سوال اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو قافیے میں امام احمد رضا دکھ جائے، لطیف میں امام احمد رضا دکھ جائے، شعر و سخن میں امام احمد رضا دکھ جائے۔ اے محبوب گوہر، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد ہو کہ پھر سے تم نے دنیای اہل سنت کے ماہرین بزم سخن کو آواز دیا ہے کہ بہار مردم خور ہی نہیں ہے بلکہ مردم خیز بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیے عشق محبت عشق محبت۔ کسی کے ہاتھ ابھی جھولے ہیں تو پھر سے ایک موقع دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہیے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ یہ کتاب ہے، پوری کتاب 500 صفحات پر مشتمل۔ اعلیٰ حضرت کی اداؤں سے پیار کرتے ہو، اس شعر میں پڑھ لو، اس شعر کو سن لو، اس شعر کو سمجھ لو، اور جو شعر پڑھتے جاؤ گے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کی بارگاہ کے بھکاری بنتے جاؤ گے، اور تم واقعی سچے بھکاری بنتے جاؤ گے تو جب بریلی سے عشق کے گرد و غبار اڑیں گے تو اسی اڑتے ہوئے گرد و غبار میں کہیں محبوب گوہر کی فکر و قد و کاوش بھی آپ کو نظر آ جائے گی، اور اسی فکر و فکری قد و کاوش کو جب آپ اپنے گلے کا ہار اور آنکھوں کا سرما بناؤ گے تو کہو گے کہ واہ رے بریلی، تو نے واہ رے مظفر پور، واہ رے سیتامڑھی، واہ رے ویشالی، واہ رے بہار۔ اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پہچان کر اعلیٰ حضرت پر قلمی تحقیقی کام کرنے کا سب سے زیادہ کسی کے سر چہرہ بنتا ہے تو وہ یہی بہار کی سرزمین ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی قلمی فکر و فن کو پوری دنیا میں روشن۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی نہیں مگر حضرت محبوب گوہر کا نمبر آپ کے پاس ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اس کتاب کو رکھے۔ آپ نہیں پڑھ سکو تو کیا ہوا، اپنے ایمان کو خرید کر دے۔ آپ نہیں پڑھ سکو تو کیا ہوا، اپنے کسی طالب علم کو خرید کر دے دو، ہو سکے تو گھر میں رکھو۔ تم نہیں پڑھ سکو گے مگر اتنا تو دیکھو گے اعلیٰ حضرت موجود، اعلیٰ حضرت موجود ہے۔ اس لیے ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جب مکمل کتاب طباعت کے مرحلے سے جو گزر چکی ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے یہاں کتاب لائی گئی ہے، باقی کتاب اس وقت ٹرین پر ہے، چل کر مظفر پور پہنچ جائے گی۔ آپ حضرات ضرور اپنے اپنے گھروں میں یہ کتاب لے کر جائیے۔ میں پرچار کتاب کا نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کتاب کی وجود سے اور اس کتاب کے ذریعہ سے آپ کے عقیدے کا پرچار کر رہا ہوں، آپ کی سنیت کا پرچار کر رہا ہوں، آپ کے احساس کا پرچار کر رہا ہوں اور آپ کے نظریے کا پرچار کر رہا ہوں۔ یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، اب تھوڑی دیر میری گفتگو سنیے۔ سننے کی مزاج میں ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اب اہل علم تشریف فرما ہے، کسی کا نام لیے بغیر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو جہاں ہے اپنی جگہ پر دن کے اجالے میں مسلک اہل سنت کے لیے آفتاب ہے تو رات کی تاریکی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ماہتاب ہے۔ گفتگو بس اتنی سی کرنی ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ
پروفیسر ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ شاعر ہیں، مگر آپ خود سے یہ پوچھئے کہ آپ بندہ ہیں یا نہیں؟ غور سے میری بات سنیے گا۔ ڈاکٹر ہونا آسان ہے، خطیب ہونا آسان ہے، ادیب ہونا آسان ہے، شاعر ہونا آسان ہے، محدث ہونا آسان ہے، مناظر ہونا آسان ہے، مفکر ہونا آسان ہے، قلمکار ہونا آسان ہے، بندہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ بندہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں ہزار کی بھیڑ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ مجھے بتائیے، آپ کہتے تو ہیں کہ خدا کے بندے ہیں، مگر سمجھائیے بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کی تعریف کیا ہے؟ بندہ آپ ہے تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ بندہ ہیں؟ بندگی کا جوہر کیا ہے؟ ڈاکٹر اگر علاج نہ جانے اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، شاعر اگر قوافی اور عروج نہ سمجھے اسے شاعر نہیں کہتے، محتمیم اگر اپنے اہتمام سے دارالعلوم کو ترقی کا راستہ نہیں دے اسے محتمیم نہیں کہتے، مدرس اگر اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو اپنے علم و فکر کا وارث نہیں بناتے اسے مدرس نہیں کہتے، مناظر اگر سامنے والوں کو اس کی زبان میں اس کی اوقات بتا کر فتح و نصرت کا پرچم نہیں لہراتے اسے مناظر نہیں کہتے، کسان وہی ہے جسے کاشتکاری کا ہنر آتا ہو، مقرر وہی ہے جو فن تقریر سے واقف ہو، ادیب وہی ہے جس کی زبان ادب کی چاشنی بکھیر کر تحریر کو خوبصورت کر دے۔ اگر ادب نہیں، ادیب نہیں، قلم نہیں، قلمکار نہیں، زبان نہیں تو فصیح نہیں، بیان نہیں، بلیغ نہیں، ادب نہیں، ادیب نہیں، مقرر نہیں، تقریر نہیں، کاشتکاری نہیں، تقریر کسان نہیں، اسی طرح سے اگر بندگی نہیں، کیا پیغام لگے کہ اسٹیج والے بھی کچھ دعا دے رہے ہیں، اسٹیج والے بھی دعا دے رہے ہیں، مجھ کو ایسا لگنا چاہیے اور آپ کے انجمن سے صرف مجھ کو ایسا احساس ہو کہ میں مردوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، جن کے ہاتھ جھکے ہوئے ہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں، اللہ تمہیں کربلا والے حضرت عباس کے بازوؤں کا صدقہ دے دے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ میں بالکل موٹی موٹی بات کروں گا، اچھی اچھی بات کروں گا، آؤ تمہیں لے کر چلوں 700 سال کی تاریخ میں حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ، اتنا اچھا مجمع، اتنی اچھی بھیڑ، اتنا اچھا وقت مجھ جیسے چھوٹے موٹے خطیبوں کو کبھی کبھی میسر آتا ہے، آج وہ وقت میسر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے فیضان نظر کے سائے میں کچھ سبق کے وہ پنے کھول دوں کہ جہاں پر ہمارے محبین کہہ سکے کہ یہاں فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی موجود ہے۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کر، اور جی لگا کر، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ اے بہار میں رہنے والوں، میں نے فیس بک کی زمین پر چھوٹا سا ایک مضمون قلم برداشتہ پیش کیا تھا جس میں اپنے بہار کا وہ سلطان المحققین جنہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں، وہ بہار کی سرزمین پر لیتے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان کی عظمت کے تعلق سے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو سمیٹ کر ایک مضمون کا لباس دیا، کچھ علماء نے یہ سوال کیا فیس بک کی زمین پر کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ جب میں نے پوچھنے والے کی زندگی دیکھی، وہ عالم تو ہے، مصباحی بھی ہے، مگر کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ کشن گنج کے رہنے والے تھے، یعنی اسی صوبے بہار کے مشہور ترین ضلع کشن گنج کا رہنے والا وہ مصباحی عالم تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ حضرت کا مزار کہاں ہے؟ میں غیرت سے کر گیا کہ یہ عالم ہے اور عالم کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار مخدوم بہاری کا
रोजा कहाँ है? तो फिर हम अपनी कौम से क्या शिकायत करेंगे? हम अपने इन शहजादों से क्या शिकायत करेंगे? तब से मैंने कमर हिम्मत ठान ली और ये फैसला किया कि मेरी गुफ्तगू हिंदुस्तान के जिस हिस्से में हो, चाहे वो यूपी का इलाका हो, चाहे वो राजस्थान के साहिली मिजाज के तेवर हो, चाहे वो गुजरात की आबाशी का इलाका हो, चाहे वो बंगलौर की तहजीब की सरजमीन हो, चाहे वो बम्बई की मोहब्बत भरी आबादी हो, हर जगह मैं अपनी तकरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह अपने बिहार के मखदूम को लाकर दुनिया को बताऊंगा कि देख बिहार की सरजमीन ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए हैं। अरे नाज और फख्र हमें है कि बिहार में सुल्तानुल मुहक्किकीन जैसा तारीख़ तसव्वुफ़ का चमकता हुआ हीरा रहता है। मुझे फख्र इस बात पर कि इसी बिहार की सरजमीन पर मलिकुल उलमा जैसी तारीख साज शख्सियत रहती है। मुझे नाज है इस बिहार की सरजमीन पर जहाँ सरकारे मुहिब्बत जैसा इस्लाम का शहजादा रहता है। मुझे नाज है बिहार की सरजमीन पर जहाँ पर हज़रत मुफ्ती आज़म कानपुर मुफ्ती रफ़ाकत जैसा इस्लाम का बेटा रहता है। मुझे नाज है इस बिहार की सरजमीन पर जहाँ शेखुल मशाइख सरकारे सुरकाही देगे अली जैसा वक्त का वली कामिल रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। पूरे मुझे सब आपको कहा हाँ माशाल्लाह जरा साहब इस हिस्से को भी सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आप कहीं मुकाबला करना चाहते हैं क्या? मैंने कहा जब विलायत में मुकाबला ही नहीं तो मैं क्यों मुकाबला करूं? आओ तुम्हें बताता हूं अपने मखदूम की जिंदगी का एक सबक। एक एक फर्द सुभान अल्लाह बोले तब मैं मखदूम की गलियों का तवाफ करूं। हज़रत महबूब गौहर साहब को देता हूं, मैं तो चाहूंगा कि आपकी अगली खिदमत सरकार मखदूम के ताल्लुक से हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? बोला मैं बता, मैं बोला मैं हाथ उठाकर बताए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सरकार मखदूम जब पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में और जिनका रोज़े पुरबहार है बिहार शरीफ में, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ों को छोटे लक़ब देते हैं। बड़ों को छोटे लक़ब देते हैं, फला 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 फला। अब नाम कब आएगा? लक़ब ही में कब तक खोए रहोगे? नाम तलाश करो तो समंदर की लहरों में खो गए, कभी डुबकी लगाया नहीं कि हीरा मोती मिल सके। छोटे बड़ों को टाइटल देते, मैंने छोटे से कहा तू कितना बड़ा हो गया है जो नाम रखने बड़ों को। मगर मेरे मखदूम को उनके बड़ों ने भी टाइटल नहीं दिया था, उनके मुआसिर ने भी टाइटल नहीं दिया था, उनके पीर ने भी टाइटल नहीं दिया था, उनके साथियों ने भी टाइटल नहीं दिया था। बल्कि जब सुल्तानुल मुहक्किकीन 700 साल की तारीख में, बिहार वालों नोट करना, 700 साल की तारीख में जहां जहां उर्दू जुबान बोली जाती है और जहां जहां फारसी जुबान की रविश है, दुनिया फारसी और जुबान उर्दू में 700 साल की तारीख में दुनिया तसव्वुफ़ का इतना बड़ा कोई कलमकार पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा कलमकार बिहार के बिहार शरीफ में लेटा हुआ है। एक रिवायत में उन्होंने 1800 किताबें लिखी, एक रिवायत में उन्होंने 2200 किताबें लिखी, एक रिवायत में उन्होंने 3200 किताबें लिखी। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके कल्ला वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर जुदा हो गया, तेरी बारगाह से मेरे पीर को क्या इनाम मिला? मैं मुरीद हूँ, पीर की जुदाई में तड़प रहा हूँ, दिल नहीं मानता है, करम हो जाए। तूने अपनी बारगाह करम नवाजी से मेरे मुर्शिद को क्या मकाम दिया है?
ہے، ذرا اشارہ ہو جائے، آنکھ بند ہوئی، عالم کشف میں پہنچے، لوح محفوظ پہ نظر پڑی تو لوح محفوظ پر 2 نام تھا، ایک نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا اور ایک نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا۔ جس نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا وہ حضرت بایزید بستامی تھے، اور جس نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا وہ ہمارے بہار کے سلطان المحققین شیخ شمس الدین یحییٰ منیری تھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ارے خط میں بھی لکھتا ہوں، خط آپ بھی لکھتے ہو، خط اور بھی لکھتے ہیں۔ جب خط لکھا جائے تو السلام علیکم بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، گھر میں چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، حضور دعا کر دیجئے، حضور ایسا کر دیجئے، حضور ویسا کر دیجئے، تعویذ بھیج دیجئے، تو فلاں بھیج دیجئے، دس بھیج دیجئے، ڈیٹ بھیج دیجئے، اف بھیج دیجئے، بٹ بھیج دیجئے۔ مگر جب میرا مخدوم خط لکھتا تھا، جب میرا مخدوم خط لکھتا تھا تو پڑھنے والے کہتے تھے یہ خط ہے یا رب تک پہنچنے کا راستہ۔ کیا بات ہے حضرت، کیا جب خط لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مخدوم خط لکھتے ہیں یا دلوں کی دنیا کی گندگی کو نکال کر مدینہ اس میں بسا دیتے ہیں۔ اور جب ان کا خط سمجھ سکو تو سمجھ لینا، سمجھ سکو تو سمجھ لینا، میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں، نام بیچ کر تقریر مت کرو، نام سے دل لگا کر تقریر کرو، نام سے رشتہ جوڑ کر تقریر کرو، نام بیچ کر تقریر کروں تو بھی ناروں کا رنگ آ جائے۔ اور میں نے چھوٹی سی خطابت کی عمر میں اپنی فکر کی انگشت کو جب لہرایا ہے تو سماعت کے چاند اتنے ٹکڑے کیے ہیں کہ ہر طرف سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں گونجی ہیں۔ میں اس وقت بھی وہ کام کر سکتا ہوں، مگر آؤ ذرا اپنے بہار کی اس عظیم شخصیت کو سنبھالو۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور بھی لگا کر بولو سبحان اللہ، کسی کا ہاتھ جھکا نہیں رہے، لہرا لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ توجہ چاہوں علامہ شمیم صاحب قبلہ صاحبان نظر، توجہ چاہوں حضرت مخدوم بہاری کا خط جب پہنچ گیا محبوب الہی، محبوب الہی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے پاس جیسے ہی خط کھولا، مضمون پڑھا، مضمون پڑھتے ہی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رقص کرنے لگے، فجتے میں آ گئے۔ دیوانوں نے کہا اے میرے سرکار، اچانک یہ رقص کی کیفیت، اچانک یہ فجتے کا ماحول، اچانک یہ الہامی مزاج کا تیور ایسا کیوں ہو گیا؟ تو حضرت محبوب الہی کے خلیفہ و عزیز حضرت خواجہ نصیر طلب کر کہتے ہیں ارے جب بھی میرے بھائی شرفا کا خط آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شرفا کا خط نہیں ہے، یہ محبوب الہی کا ہاتھ مل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، علامہ نعمان اختر صاحب فائق الجمالی۔ اتنی بات سمجھ گئے تو اب قریب آؤ، اب قریب آؤ، مسکرا دو تو آگے بڑھ جاتا ہے، مسکرا دیا سبحان اللہ بول دو تو آگے بڑھنے میں مزہ آ جائے۔ اب اہل علم کی توجہ کے ساتھ آپ کی محبت چاہیے۔ سرکار مخدوم سے پوچھا گیا بندگی چیز، بندگی چیز، بندگی کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا ڈاکٹر ہونا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں، انجینئر ہونا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں، نیتا ہونا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں، مفتی ہونا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں، پیر ہونا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں، صوفی کہلانا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں۔ حضرت مخدوم سے پوچھا گیا بندگی چیز، بندگی کسے کہتے ہیں؟
مجھ سے اگر پوچھا جاتا تو میں یہی تو کہتا کہ نماز پڑھو بندگی ہے، روزہ رکھو بندگی ہے، حج کرو بندگی ہے، زکوٰۃ دو بندگی ہے۔ ہم عالموں کے پاس قلم ہے، ہم عالموں کے پاس کاپی ہے، چاہیں گے تو اس مضمون کو 200 میں پھیلا دیں گے، پھر بھی آخر میں یہی کہنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مگر فقیر کی بولی، فقیر کی بولی میں عجب رنگ ہوتا ہے۔ ارے وہ فقیر ہی تو ہوتا ہے جو کٹورے میں انا ساگر کو بلا لیتا ہے۔ اما وہ فقیر ہی تو ہوتا ہے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو پل بھر میں لوٹا دیتا ہے۔ اما وہ فقیر ہی تو ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک جملہ کہ بندہ کہلانا آسان ہے، مگر جو بندہ نہ ہو سکا اس کی بات بیوی نہیں مانتی، اس کی بات بیٹا نہیں مانتا، اس کی بات شاگرد نہیں مانتا، اس کی بات مرید نہیں مانتا، اس کی